نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی تحقیق الطبیعۃ الانسانیہ وسریانها فی الاشخاص وحقیقت امام النوع الانسانی ووجودات الانسان فی العوالم المختلفہ۔ یہ اس مقدمے کی تیسری فصل ہے۔ مقدمے میں جو بنیادی باتیں پیچھے چل رہی تھیں وہ یہ کہ اس کائنات کے بارے میں جو مشائین کا یا مادی نقطۂ نظر سے غور و فکر کرنے والوں کا تصور ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ایک واحد وحدت لیے ہوئے ایک ایسا وجود ہے جس وجود کے چاروں طرف ایک ایسا وجود اقصیٰ ہے جسے انبیاء علیہم السلام کی زبان میں الرحمن کہا جاتا ہے۔ الرحمن نے اس ایک کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس میں بالترتیب یہ وحدتیں ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی ایک شخص صغیر اس انسان تک پہنچتی ہیں جو اس دنیا میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ دراصل پوری کائنات وہ شخص اکبر ہے جس کے اندر ایک شخص صغیر یہ حضرت انسان ہے۔ اس کو محض ماتی نقطۂ نظر سے 1 2 3 کے طور پر سمجھ لینا اور اس میں افلاک یا عناصر یا اسی طرح دوسری چیزیں ان میں ایسی ثنویت کہ جس کے نتیجے میں ان کی وحدت اور ان کے وجود کی نوعیت مختلف ہو جائے، انتشار کا شکار ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ پوری کائنات وحدت رکھتی ہے، وحدت کائنات، اس کا پیدا کرنے والا بھی وحدت رکھتا ہے، وہ ایک ہے، اور یہ کائنات بھی وحدت لیے ہوئے ہے، اور اس کائنات کی اس وحدت میں بہت سارے واحد موجود ہیں، زید، عمر، بکر، وہ بھی اپنی ایک یونیک اور منفرد شخصیت اور اپنی ایک وحدت لیے ہوئے ہیں، اور دراصل یہ انسان یہ اس بڑی وحدت کا ایک کامل نمونہ ہے اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں جو یہاں پر موجود ہے۔ اور انسان صرف وہی نہیں ہے جو اس دنیا میں اپنا ظاہری وجود رکھتا ہے، بلکہ یہ انسان مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج اس کی یہ شکل ہے جو آج وجود خارجی کے طور پر موجود ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے تمہید بیان کی تھی۔ 2 فصلوں میں کائنات کے بنیادی حقائق پر گفتگو کی تھی اور جو تصورات فلاسفہ کے تھے انہیں رد کیا تھا۔ یہاں اس فصل میں 4 بنیادی اساسی امور بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خود انسانیت کی طبیعت، اس کی حقیقت کیا ہے، طبیعت الکل جسے کہا جاتا ہے، جو پوری کائنات کی، اس کے ساتھ طبیعت انسانیہ کا کیا رشتہ یا تعلق ہے۔ پھر اس طبیعت انسانیہ کا ہر فرد اور شخص کے اندر اثر و رسوخ اور سرایت کرنے کے عمل کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس طبیعت انسانیہ کا ایک ضرور امام ہوگا جس کی وحدت کے تحت تمام چیزیں، تمام اشخاص اس کے ماتحت کردار ادا کریں گے۔ تو امام نوع انسانی کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح انسان اس کائنات کے کن کن درجات میں اپنا وجود رکھتا ہے، انسانی وجود کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ 4 بنیادی امور یہاں
اس فصل میں بیان کر کے مقدمہ مکمل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس حقیقت سے متعلق اس دنیا میں جتنے امور ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ اگلے ابواب میں انسانیت کے جو بنیادی امور، خواہ ان کا تعلق اس کے وجود کے اخلاقی پہلو سے ہے یا ارتفاقی پہلو سے ہے یا اس کی روح سے ہے، ان کے لیے آگے شاہ صاحب نے 3 بنیادی مقالات بیان کیے ہیں۔ تو یہ 3 فصلیں بنیادی طور پر مقدمے میں سمجھ میں آئیں گی، تو اگلے 3 مقالات جو انسانیت سے متعلق ہیں، نوع انسانیت اور طبیعت انسانیت سے متعلق ہیں، ان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تو شاہ صاحب نے سب سے پہلی بات تو طبیعت انسانیہ کے حوالے سے کی ہے۔ اعلم، اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے علمی طور پر کہ انسان کی جو نوعی طبیعت ہے، نوع طبیعت کے لیے کچھ بنیادی امور ہیں۔ انسان کی نوع جو ہے وہی التی تقتضی بوجوب توارد افرادها علی النطق والضحک وسائر الخواص۔ طبیعت انسانیہ وہ ہے کہ جو اپنے ہر فرد میں کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ جب بھی دنیا میں انسان پیدا ہوگا تو اس میں ہر انسان کے اندر اس طبیعت انسانیہ کے بنیادی خواص پائے جائیں گے۔ مثلاً جو تمام فلاسفہ کے ہاں متفق علیہ اور عملی طور پر بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ باقی مخلوقات کے مقابلے میں یہ انسان بولتا ہے۔ النطق، نطق ایک خاصہ ہے، ایک خاص اس کی تاثیر ہے، ایک خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت ہر انسان میں پائی جائے گی، آدم سے لے کر آخری انسان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ جو انسان بھی وجود کا لباس پہنے گا وہ ضرور بولتا ہوگا۔ نمبر 2، ضرور مسکرائے گا اور ہنسے گا۔ ضحک، ہنسنا، یہ انسانیت کا خاصہ ہے، جانوروں کا خاصہ یا دوسری چیزوں کا خاصہ نہیں ہے۔ اسی طرح باقی خواص، مثلاً شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں بات کرتے ہوئے پہلے ہی باب میں کہا تھا کہ مثلاً انسان جب بھی پیدا ہوگا تو سیدھا کھڑا ہوگا، گھوڑا، گدھا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سیدھے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ کبڑے ہوتے ہیں، ہاں جی، 4 ٹانگوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان ہوگا دنیا میں تو طبیعت انسانیہ تقاضا کرتی ہے ہر انسان میں کہ جو گفتگو، جو بات چیت اس کے سامنے کی جائے اسے وہ سمجھ لے، فہم الخطاب۔ وہاں مثلاً شاہ صاحب نے انسان کے لیے یہ خصوصیات بیان کی تھی۔ ایک چوتھی خصوصیت یہ بیان کی تھی کہ انسانی جسم پر اس طرح گھنے بال نہیں ہوتے جیسے جانوروں میں گھوڑے، گدھے یا بھیڑ بکری وغیرہ پر پائے جاتے ہیں۔ انسانیت کی یہ ظاہری خصوصیتیں ہیں جو ہر ایک انسان جب بھی وجود میں آتا ہے اس میں طبیعت انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ یہ خواص پائے جائیں۔ جب طبیعت انسانیہ ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو نظر آتی ہیں۔ انسان بولتا ہوا، ہنستا ہوا، ہاں جی، سیدھا کھڑا ہوا بات سمجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وحدت طبیعت انسانیہ ہے تمام انسانوں کی، آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسانوں تک، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مستر اور معیار اور پیمانہ ایک ہے جو تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں نمبر 1 پہلی بات تو یہ ضروری ہے، لا بد ان لہا وجوداً و وحدتاً تمتاز بہما، کہ اس طبیعت انسانیہ کا اپنا ایک وجود ہے جو ہر انسان پر فٹ بیٹھتا ہے۔ تو سب انسان لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں،
ہاں جی، ساری جتنی بھی کوئی مقدار آپ کے ذہن میں ہو اسے ذہن میں رکھیے، یہ سب مل کر ایک وجود، کیوں کہ ان تمام کے مشترکات ان خواص کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ تو وحدت انسانیت کا ایک وجود نہ صرف ایک وجود ہے بلکہ اس میں ایک درجے کی وحدت ہے، تمام انسان وحدت لیے ہوئے ہیں۔ وحدت کی حقیقت شاہ صاحب نے لمحات میں بیان کی تھی کہ وحدت وہ ہے کہ جو اس کے مختلف درجات ہیں۔ مثلاً انسان زید ایک واحد ہے، 2 4 5 10 مل کر اگر کسی بھی جماعت یا کلاس یا کسی پارٹی میں ہے تو ان کی پارٹی کی وحدت ہے، اور اگر کسی ملک میں ہے تو ملک کی وحدت ہے، کرۂ ارض پر ہیں تو ان کی وحدت ہے۔ اچھا، جو یہاں اس وقت زندہ موجود ہیں 8 ارب انسان، ان کی ایک وحدت ہے، لیکن یہ انسان اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اور ان سے آگے نسلیں پیدا ہونی ہیں قیامت تک، تو ان تمام انسانوں کی بھی تو ایک وحدت ہوگی، ان کا بھی ایک وجود ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس وحدت اور وجود کی مثال اشخاص کی طرح نہیں ہوگی۔ شخص تو اکیلا اپنی ایک وحدت لیے ہوئے ہے، لیکن وہ جو پوری تمام طبیعت انسانیہ کی وحدت ہے وہ اس کی طرح کی نہیں ہے، وہ بہت ساری وحدتوں کا گویا کہ مجموعہ ہے، اور اس کی وجودات تمام مل کر ایک کلی طبیعت کلیہ انسانیہ کی شکل میں ضروری ہے۔ اور ایک بات تو یہ لازمی ہے، جب ایک بات یہ لازمی ہے کہ پوری طبیعت انسانیہ جو ہے اس کا ایک وجود ہے اور وہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے، تو لابد انہا باقیۃ ما دام فرد من افرادہا باقیا، تو یہ طبیعت انسانیہ اس وقت تک اس کائنات میں باقی رہے گی جب ایک بھی فرد ابھی اگر باقی بھی ہے تب بھی طبیعت انسانیہ باقی ہے، وہ آدم کی صورت میں ہو یا آخری انسان کی صورت میں ہو، جب تک ایک بھی انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہے، کائنات میں موجود ہے، تو طبیعت انسانیہ باقی رہے گی، وحدت انسانیت کی نوعیت۔ بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر اس کا فرد کوئی باقی نہ بھی ہو، بل ممکناً ایضاً کسی انسان کا پیدا ہونا ممکن بھی ہو، تب بھی طبیعت انسانیہ تو باقی ہے نا، وہ پیمانہ اور معیار جس کی بنیاد پر انسان وجود میں آئے گا وہ تو باقی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات اگر تجھے سمجھ آ جائے، ان کان لک سبیل الی الجزم ببقاء الفانیات الزمانیہ فی ظرف الدہر ولو بعد فنائہا، گہری بات کر دی شاہ صاحب نے کہ اے کتاب پڑھنے والے، اگر تیرے لیے یہ ممکن ہے، کوئی ایسا راستہ تیرے پاس ہے کہ تو زمانے میں چیزوں کی فنا کے بعد کسی چیز کے باقی رہنے کو اگر تو سمجھ سکتا ہے کسی دہر کے ظرف میں، الدہر کے ظرف میں اگر تو زمانہ ختم ہونے کے بعد بھی، اور جتنی، کیونکہ انسان دنیا میں موجود ہے تو کسی نہ کسی زمانے میں موجود ہوگا، تو زمان کے فنا ہونے کے بعد یعنی وجود خارجی کے فنا ہونے کے بعد اس دہر کے ظرف میں اگر انسان کے امکان پر اگر تجھے جزم اور یقین ہے، ولو بعد فنائہا، چاہے تم خود فنا ہونے کے بعد سمجھ پاؤ، آج نہیں تو ضرور کل تو سمجھو گے، قبر میں، حشر میں، کہیں نہ کہیں، تو تمہیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ یہ طبیعت انسانیہ باقی رہے گی، ایک فرد بھی خارجی طور پر موجود ہو یا ممکنہ طور پر اس کا آنا موجود ہو، فی ظرف الدہر، دہر کے برتن میں، ظرف میں، ایک دہر ہے اور ایک زمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ لا تسبوا الدہر، دہر کو گالی مت دو۔ تو دہر کے ظرف میں یعنی زمانہ تو کیا ہے؟ بیچارہ آج یہ جو زمانہ آپ کے ہاں بنا ہوا ہے یہ تو سورج چاند ستاروں سورج کی گردش نظام شمسی کی وجہ سے۔ اچھا جس دن یہ نظام شمسی فنا ہو جائے گا تو زمانہ تو فنا ہو گیا، تو کیا خیال ہے کہ انسان بھی فنا ہو گیا؟ بھائی انسان تو اس قیامت کے بعد بھی اس نے ابھی بہت سارے حشر کے میدان میں جنت دوزخ کے مختلف مراحل میں اس نے ابھی رہنا ہے، زمانہ فنا ہو چکا ہے، آخری انسان مر چکا ہے۔ تو اگر تجھے یہ یقین ہو، چونکہ یہ فلاسفہ کو مخاطب کر رہے ہیں نا، تو فلسفیوں کو چونکہ آخرت پر کوئی یقین کی بات نہیں ہے، تو زمانے کے فنا ہونے کے بعد اگر بات پر تو یقین رکھتا ہو، جزم ہو، تو لازمی اور ضروری ہے کہ جب بھی یہ طبیعت انسانیہ باقی رہے گی اگرچہ زمانہ بھی فنا ہو جائے، اس کا ایک بھی فرد باقی ہے، چاہے وہ حشر کے مرحلے سے گزرے، پھر جب الصراط کے مرحلے سے گزرے، جہنم سے گزرے، جنت سے گزرے، جہاں سے بھی، تو طبیعت انسانیت تو باقی رہے گی۔ دوسری بات، اور جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں کہ اس پوری طبیعت انسانیہ کی ایک وحدت انسانیت ہے اور اس کا ایک بھی فرد باقی ہے، تو یہ جو انسانیت کا پیمانہ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی باقی ہے۔ تو ولا بدہ، تیسرا لازمی بات یہ ہے کہ اس طبیعت انسانیہ کی لازمی ضروری ہے کہ حداً معلوماً فی المقدار، اس انسان کی ایک معلوم مقدار کی ایک حد ہے۔ طبیعت انسانیہ اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ ایک بھی فرد موجود ہے تو اس انسان کی مقدار کتنی ہے، کس سائز کا ہے۔ وہ استقامت القامہ، اور اس کا قد جو ہے اس کا سیدھا کھڑا ہونا، ٹیڑھا نہ ہونا، کجی نہ ہونا اس میں۔ وہ بدو البشرا، اور اس کی جو چمڑی ہے بغیر بالوں کے ظاہر ہونا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مما لا يتخلف فرد من افرادها من التلبس بها، کہ کوئی بھی انسانی فرد اس لباس انسانیت کے پہنے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کی ایک حد ہے کہ ضرور 2 ٹانگیں ہونی چاہیے، 2 آنکھیں ہونی چاہیے، 2 پاؤں ہونے چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ، جو حدود ہے۔ اب جب یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں تو پھر انسانی طبیعت کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک تو نظر جلی ہے، یعنی بالکل کھلی آنکھوں سے آپ چیز مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک بڑی گہری نظر ہے۔ والنظر الجلی وإن لم تتجرد هذه الصورة عنده في عن سائر الصور، تمام انسانوں پر مشتمل ایک انسانی طبیعت کی جو شکل و صورت ہے، اگرچہ تم ظاہری آنکھوں سے اسے بالکل الگ کر کے مجرد عن المادہ بنا کر ظاہری طور پر تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فالنظر الممعن یتعرفها بخواصها، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس طبیعت انسانیہ کے خواص آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے، اور آپ کو اس کے وہ آثار اور وہ خصوصیات جن کی وجہ سے یہ طبیعت انسانیہ مثلاً باقی مخلوقات سے جداگانہ اور ممتاز نظر آئے گی۔ آپ گہری نظر سے دیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں جب 4 باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں تو 5ویں بات یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ الْوُجُودُ المنعقد به زید زیدن، کہ جب مثلاً زید کے نام کا ایک وجود انسانی بنا، انسانی طور پر اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوئی، وَإِن لَّمْ تَتَمَيَّزْ فِيهِ هَٰذِهِ الصُّورَةُ فَالْوُجُودُ الْمُنْعَقِدُ بِهِ الْإِنسَانُ إِنسَانًا لَا يَكَادُ يَخْلُطُهَا بِشَيْءٍ، جب بھی وہ انسانیت کے روپ میں آئے گا تو کسی دوسری مخلوق سے اس کا آپس میں کوئی اشتراک پایا
گھوڑے گدھے باقی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے کسی قسم کا اختلاط اس کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ جب زید یا عمر ایک فرد کے طور پر وجود میں آئے گا تو اس کی یہ جو صورت ہے جو بنی ہے وہ باقی کسی چیز کے ساتھ بھی اپنی کوئی شرکت نہیں رکھتی، وہ ایک یونیک فرد ہے، ایک منفرد شخص ہے، ایک منفرد اسم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح وَكَذَلِكَ ظرف الزمان، اگر اس زمانے کے پورے ظرف کو، جس دن پہلے دن سورج نے گردش شروع کی تھی اور زمانہ بنا تھا، اس وقت سے لے کر آخری وہ دن جس دن سورج الٹا لوٹ کر کائنات ساری درم برم ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی، یہ پورا کا پورا ظرف زمان جو ہے، وَإِن جَمَعَ الصُّوَرَ الْمُتَشَابِكَةَ فِي وَحْدَةٍ بِحَسْبِ نَشْأَتِهَا الدُّنْيَا، اگر وہ تمام صورتیں انسانوں کی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو ایک دوسرے کے ساتھ وحدت انسانیت کے اندر جڑی ہوئی ہیں، اور اس دنیا میں جہاں تمام تر تغیرات و تبدلات انسانیت پر گزرتے ہیں، بلکہ ہر فرد پر گزرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس سائز کا ہوتا ہے اور موت تک مختلف اس دنیا کے مراحل میں اس کی عمر کی ساخت، اس کے جسم کی حالت، اس کی باقی نوعیتیں، شکل و صورت وہ بدلتی مختلف مراحل میں چلی جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ظرف زمان جس کے اندر یہ تمام صورتیں جمع ہیں اور تمام تصرفات و تغیرات اپنی پوری زندگی میں انہوں نے قبول کیے ہیں یہ، اور فظرف الدہر، دہر کا جو ظرف ہے جو اس زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ ہر ایک صورت کو دوسری صورت سے بالکل پہلے ہی ابتدا میں جب وہ وجود میں آئی تھی تو اسی وقت اپنی نشأت قصویٰ میں پہلے مرحلے میں جب روحیں پیدا کی گئی تھیں ہر ایک سے بالکل الگ الگ تھی۔ التی لا تقبل الا فیضان فائز من مبدئہ، اس زمانے میں تو اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوا تھا اسی کو صرف قبول کیے ہوئے تھی، اس وقت اس کے ساتھ یہ جسم اور جسم کے تغیرات نہیں تھے، وہ خالصتاً روح جبروتی یعنی اللہ کے مرتبہ صفات میں پیدا ہونے والی وہ روح تھی، وہ ظرف الدار تھا۔ ظرف زمان تو بہت بعد میں بنا ہے، روحیں تو پہلے پیدا ہو گئی۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَكُلُّ مَوْجُودٍ مَبْدَأُهُ غَيْرُ مَبْدَإِ الْمَوْجُودِ الْآخَرِ، ہر وہ موجود جو اس دنیا میں ہے اگر اس کا مبدا جب شروع میں اس کی روح بنی ہے وہ دوسرے کسی انسان کے مبدے سے بالکل مختلف ہے اور الگ الگ شناخت رکھتا ہے، یہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کانا واحداً لا اثنین، وہ دو ہوں گے ہی نہیں جب تک کہ وہ دونوں کا مبدا یعنی ابتدا جو ہے وہ کیا ہو، الگ الگ نہ ہو۔ ہر انسان کی روح اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ ابتدا میں نہ ہو، اور ابتدا میں مثلاً ایک ہی ہو اور آگے جا کر اس دنیا کی وجہ سے وہ الگ الگ ہو گئی ہو، تو یہ جو تصور ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ورنہ تو پھر دو تو ہوں گے ہی نہیں، وہ تو اصل میں تو ایک ہے، جڑواں ہے۔ تو فَكُلُّ صُورَةٍ بِهَا حَقِيقَتُهَا غیر حقیقت الاخری بحسب الدہر، دہر کے ظرف کے اعتبار سے ہر صورت کی حقیقت ہر دوسری صورت کی حقیقت سے بالکل جدا ہے۔ جب روحیں پیدا کی گئی تھیں تو ہر انسان کی روح دوسرے سے بالکل مختلف تھی، اسی لیے تو سب سے روحوں کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے اللہ میاں نے پوچھا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، ہر ایک نے خود از خود بغیر کسی دوسرے کے سہارے کے یہ اعتراف اور اعلان کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، کیونکہ رب نے اس کی ابتدائی انتہائی حقیقت قصویٰ کے تناظر میں ہر ایک کو یونیک شناخت دے دی تھی۔
اور اس یونیک شناخت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا ہے، اسی زمانے میں آزادی اور حریت کے ساتھ اس سے حلف لیا تھا کہ بتاؤ تمہارے وجود کو یہ جو میں نے شناخت دی ہے تو اس کی پرورش کرنے والا رب، الست بربکم، یہ یونیک شناخت دینے والا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جس نے اسی وقت تخلیق کی ہے روح اور اس کے الگ سے شناخت دی ہے، تو ہر ایک نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے بھلا۔ تو ایک دہر ہے اور ایک زمان ہے۔ زمانے کا تعلق تو سورج کے بننے کے بعد ہے، اور دہر اس سے ماوراء ہے، جنت دوزخ جہنم، یا ابتدا سورج کی تخلیق سے بھی پہلے کا جو عمل ہے، عما جسے کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا صحابہ نے کہ این کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، ترمذی کی روایت ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کی تشریح میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے کہ اللہ کہاں تھا؟ تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ این کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی عماء ما فوقہ ہواء وما تحتہ ہواء، ایک ایسی بدلی میں، ایک ایسے ابر میں، عما ایک ایسے ابر میں تھا کہ نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی۔ تو وہ عما کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ عما ہی تو دہر ہے، یہی دہر ہے، اور یہیں سے ابداع کا عمل ہوا ہے، اور یہیں سے پھر آگے تخلیقات کے تمام مراحل طے ہوئے ہیں۔ تو ایک ظرف الدہر ہے اور ایک ظرف الزمان ہے۔ یہ بیچارے جتنے بھی فلاسفی اور سائنسدان ہیں یہ اس زمانے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ جو سورج چاند کی گردش کی بنیاد پر بن رہا ہے اور اسی کی اساس پر زمان و مکان کی بحث کرتے ہیں، زمان و مکان سے ماوراء ظرف الدہر ہے، اس دہر کی بنیاد پر وہیں ہر انسان کو الگ سے ایک شناخت دے کر اللہ نے اس کی روحیں پیدا کر دی تھی۔ اب شاہ صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو طبیعت انسانیہ کی وحدت جو آپ نے ابھی سمجھی، جس کے یہ 7-8 امور پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک وجود ہے، وہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے، ان میں سے ہر فرد تمام افراد کے مجموعے کی بنیاد پر گو کہ ایک وحدت ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک موجود جو ہے وہ دوسرے موجود سے ابتدا میں ہی کیا الگ ہو کر ممتاز تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَتْ تَحْقِیق هَذِهِ الْمَبَالِغ، جب تحقیق اس درجے پر پہنچ گئی تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں فَمَا لَكَ، کتاب پڑھنے والے سننے والے تجھے کیا ہو گیا کہ ابھی بھی تیرے آنکھوں کے سامنے طبیعت انسانیہ کا مثالی وجود کھڑے ہو کر نہیں آیا؟ لا تتمثل الطبیعۃ الانسانیہ عندک قائمۃ بین عینیک لا یشوبها حکم فرد ولا جنس، وہ طبیعت انسانیہ کہ جس کے اندر ایک فرد کا حکم اور ایک جنس اور نوع اور ایک مخلوق کی حیثیت سے اس کا حکم داخل نہیں ہے، وہ طبیعت مطلقہ تھی، عالم اطلاق کے اندر وجود میں آئی، اور اس کے افراد الگ الگ ہونے کے باوجود ایک عالم اطلاق میں تھے جو اس وقت وہ زمان و مکان سے ماوراء، اپنے تمام دائروں سے ماوراء تھا۔ کیا ان تمام باتوں کے سمجھ لینے کے بعد بھی ابھی تک تیرے دماغ میں اس کا تصور نہیں آیا؟ اب شاہ صاحب پچھلی ساری بحث کو سمیٹ رہے ہیں۔ شاہ صاحب کا یہ انداز اور اسلوب ہے کہ شروع سے لے کر اب تک کی تینوں فصلوں کی باتوں کا بنیادی نکات بنا کر بات سمجھانا چاہتے ہیں نا۔ سمجھنا کوئی نہ چاہے تو الگ بات ہے، لیکن شاہ صاحب سمجھانے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولا ارضا عنکا، کتاب پڑھنے والے میں تجھ سے راضی کبھی نہیں ہوں گا اس وقت تک کہ حتیٰ تقتنع اصل فطرتها علی الاصول التی مہدناها من قبل،
کہ تو اس طبیعت انسانیہ کی اس اصل فطرت کی گہرائی میں جا کر اس کی حقیقت کو جب تک نہیں سمجھ لیتا، ان اصولوں کی بنیاد پر جو ہم نے پچھلی 2-3 فصلوں میں بیان کیے ہیں، علی الاصول التی مہدناہا من قبل، شاید کافی دن ہو گئے بھول گئے ہوں تو شاہ صاحب کہتے ہیں انا القینا الیک، ہم تیرے سامنے وہ اصول نمبر وار دوبارہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ سبق یاد ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بھائی جی یہ اصول تھے، ان اصولوں کی روشنی میں میں نے طبیعت انسانیہ کا مطالعہ اور اس کی صورت جو ہے وہ میرے سامنے آنی ہے۔ کہتے ہیں نمبر 1، دیکھو ہم پیچھے ایک بات بیان کر کے آئے ہیں کہ ان الرحمن متضمن لکل حقیقت، کہ جو الرحمن ہے وجود اقصی ہے، وہ کائنات کی ہر حقیقت کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، ہر حقیقت کو شامل ہے۔ اور یہ بھی حقیقت پیچھے ہم بتلا آئے ہیں کہ وَمِنْهُ الفیضان، ہر حقیقت کا فیضان اسی الرحمن سے ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو الرحمن نے ہی انسان پیدا کیا ہے۔ جو حقیقت بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ الرحمن کی پیدا شدہ ہے، بشرط العرش۔ تفہیمات الہیہ کی ایک عبارت ہم نے یہاں نیچے نقل کی ہے جس سے واضح ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک حقیقت اپنا وجود رکھتی ہے اور وہ اس الرحمن سے ہی اس کا فیضان ہوا ہے، اور ہر حقیقت کو رحمان شامل ہے، کوئی حقیقت دائرہ رحمان سے باہر نہیں ہے۔ فیضان کب ہوتا ہے اس کا؟ بحسب المعدات والصورت الانسانیہ مفازۃ من الرحمن بحسب اعداد الصورت الحیوانیہ کما قلنا، کہ جب کوئی حقیقت کے جو اسباب ہیں علت و معلول والے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد پر ایک نئی حقیقت کا فیضان ہوتا ہے، جیسے معدنیات، نباتات، حیوانات، تو جب وہ وجود میں آ جاتے ہیں تو اس پر ایک نئی حقیقت کا فیضان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی صورت انسانیہ بھی رحمان کی طرف سے اس کا فیضان بھی اس دنیا میں تب ہوتا ہے جب صورت حیوانیہ موجود ہو۔ ماں کے پیٹ میں جب تک 3 مہینے گزر کر انسان کی صورت حیوانیہ وجود میں نہیں آتی، اس وقت تک وہ اسم جو یونیک طور پر پیدا کیا تھا اللہ نے عالم ارواح میں، وہ نیچے نہیں آتا۔ تو دنیا میں اس کے معدات وجود میں آتے ہیں تو پھر انسان کی وہ روح، وہ اسم یا وہ طبیعت انسانیہ اس کے اوپر آتی ہے۔ 3 مہینے میں ماں کے پیٹ میں وہ ایک گویا کہ جانور ہی ہوتا ہے۔ جانور کا جو سسٹم ہے، دل بننے کا، گردے بننے کا، پشت بننے کا، ہاتھ، بازو وغیرہ یہ چیزیں بننے کا عمل وہ مکمل ہوتا ہے، وہ ابھی ایک مبہم سا گویا کہ جانور ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ روح آ کر فرشتہ اس کے اندر فٹ کرتا ہے تو اب طبیعت انسانیہ اس کے مطابق بننا، پھر انسان کی شکل کی تمام چیزیں اس کی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ چاہے لڑکا بنائے یا لڑکی بنائے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ ایک اصول پچھلی پوری گفتگو کا خلاصہ کہ الرحمن سے ہی ہر حقیقت کا فیضان ہوا ہے، اور الرحمن کائنات کی ہر چیز کو متضمن ہے۔ نمبر 2، پھر رحمان کی طرف سے جو فیضان ہر حقیقت کا ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، کہ جو فیضان مثلاً انسان کا ہوا ہے تو اس کا ایک درجہ معلوم ہے، درجۃ معلومۃ و تقدیر مقدر، اس کا ایک پیمائش مقدار ہے، اندازہ ہے، فرض مفروض، ایک طے شدہ جو اس کا نمونہ ہے، معیار ہے، وہ بھی ضرور ہوتا ہے، جتنی بھی خصوصیات اس کے اندر لازمی اور ضروری ہیں، اور وحد محدود، اور اس کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس کے مطابق، حدود بھی،
بحسب المعدات التي استمطرت من جودہ فحصل بصورت الانسان، ان اسباب کی بنیاد پر جن کا فیضان اس کی سخاوت سے ہی ہوتا ہے، تو پھر انسان نیچے ٹپک پڑتا ہے اس کی صورت۔ یعنی ہر بچہ، اس کی مثلاً جسمانی ساخت ایک خاص درجے کی ہوتی ہے، ایک خاص حد کی ہوتی ہے، خاص مقدار کی ہوتی ہے، ایک خاص مفروض کی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے وہاں بحث پڑھی تھی حجت اللہ میں کہ انسان بہیمیت اور ملکیت کا مرکب ہے۔ تو بہیمیت ماں باپ اور موروثی اثرات کے تحت وجود میں آتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ مثلاً یعقوب علیہ السلام ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن ان کی ایک حد محدود تھی کہ اونٹ کا گوشت ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا بیٹا اسماعیل ہے، اس کی اولاد میں قریش ہیں، ان کو اونٹ کا گوشت ہضم ہو جاتا ہے جی، اس لیے ان کے لیے گوشت حلال، اس کا اونٹ کا ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ پاک نے یعقوب کی اگلی اولاد کے اندر چونکہ ان کو اس سے الرجی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے اسے کیا حرام قرار دے دیا۔ مثلاً ایک مثال ہے جس کو شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں پیش کیا تھا۔ تو ہر بچہ جس سائیکل میں سے گزرا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا قد، اس کی رنگت، اس کا سائز، اس کی بہیمی طاقت اور قوت وغیرہ 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 ہاں جی ایک خاص درجے کی ہوتی ہے، جو ماں باپ یا نسل کے تناظر کے اندر موروثی اثرات کے تحت ہاں جی وجود میں آتی ہے۔ اور پھر جیسے معدات ہوتے ہیں، جیسی ماں باپ اور ان کے اوپر کے اثرات موروثی ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر صورت انسانیہ اس پر آتی ہے، وہ طبیعت انسانیہ آ کر اسی کے مطابق اس کو زندگی بھر مختلف مراحل سے گزارتی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہ وحاصل افاضہ، یہ جو اوپر سے افاضہ ہوا ہے اس طبیعت انسانیہ کا، وہ بھی اس کا وزن اور اس کی حد بھی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ملکیت کس درجے کی ہے، عالیہ ہے، متوسطہ ہے، یا ملکیت کیا ہے، ضعیفہ ہے۔ تو ملکیت کا بھی ایک وزن اور ایک حد ہے، اور جو بہیمی جسمانی ساخت ہے وہ بھی اسباب کے تناظر میں اس کی بھی ایک حد اور اس کی ایک نوعیت ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو معلوم وزن، معلوم حد، یہ افاضے کا ہے، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں شان من شؤون الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہ رحمان کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اس کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ وجہۃ من جہاتہ المندرجہ فیہ، اور اسی الرحمن کی جہات میں سے ایک جہت اور ایک پہلو ہے جو اس کے اندر درج تھا۔ لم یکن قبل ان توجد ھذہ الطبیعہ شیئا مذکورا، یہ طبیعت اس سے پہلے بالکل کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، اور وکان بعدہ، اس کے بعد وجود میں آئی، جس کو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے انسان پیدا کیا، ولم یکن شیئا مذکورا، جی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جو روح آتی ہے وہ شان من شؤون الرحمن ہے، اور کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان، ہاں جی ہر ایک منٹ، ہر ایک ہاں جی گھنٹے کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کتنی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور جب دنیا میں وہ شان ظاہر ہوتی ہے تو وکان بعدہ، اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد وہ شان جو ہے وہ اسمن جزئیاً، اللہ کے اسماء الہیہ میں سے ایک خاص اسم جزئی بن جاتا ہے۔ وہ اس میں جزئی کی وجہ سے تو وجود میں آیا ہے۔ ایک اللہ کا اسم کلی یا اسم مطلق ہے جو الرحمن ہے مثلاً، یا اس کی ذات کا نام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، اور ایک الرحمن ہے جہاں تمام اسماء الہیہ اس کے اندر داخل ہیں، اور اس کے نیچے وہ اسماء کلیہ ہیں جو 99 ہم پڑھتے ہیں اسماء الحسنی، جو اس پوری کائنات کے اجتماعی نظام کی انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک وہ فرد جو وجود میں آیا ہے وہ بھی اللہ کے اسماء میں سے ایک
اسم ہے، اس لیے اس انسان کو قتل کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو ذلیل کرنا، گویا کہ اس اسم جزئی کی توہین کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں تو اسے کہتے ہیں اسمن جزئیاً، اور فلاسفہ کی اصطلاح میں عقلاً طباعیاً فی عرف الفلاسفہ، وہ کہتے ہیں یہ ایک طبیعی عقل ہے، یعنی انسان نام ہے عقل کا، اور عقل بھی وہ جو عقل طباعی ہے، یعنی طبیعت رکھنے والی عقل۔ ایک تو وہ کہتے ہیں عقل فعال یا عقل مطلق ہے، اور یہ جو انسان وجود میں آیا ہے دنیا میں، ہاں جی، اس وقت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ عقل کی بنیاد پر، تو عقل طباعی اسے کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں تمہارے نزدیک تم اس کو عقل طباعی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، اصل میں تو یہ شان ہے، اس شان کا تم نے نام عقل رکھ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں قرآن حکیم جو گفتگو کرتا ہے، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ جو گفتگو کرتی ہیں، یہ اس اسم الہی یعنی الرحمن کا، کیونکہ خلق الانسان، اس الرحمن نے انسان پیدا کیا ہے، اور اس کی یہ ایک شان ہے، تو اس الرحمن کے اسم کا ایک اسم جزئی ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، کوئی بھی جو اس کے نام آپ نے دنیا میں رکھ لیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے عرف میں یعنی صوفیاء کے عرف میں اسے اسم کہا جاتا ہے، اسم جزئی، اور فلاسفہ کے عرف میں اسے کیا ہے، عقل طباعی کہا جاتا ہے۔ تو نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حقیقت کی اصل بات ہے، کیونکہ جب حقیقت ایک ہے تو نام تو پھر اپنی اپنی پسند یا اپنی اپنی ذہنی اپروچ کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں۔ جیسے ماں باپ بچوں کے نام وہ ان کے مقرر کردہ نام ہے نا، تو وہ انہوں نے اپنی طبیعت، اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش یا اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ذہن کی اپروچ کے مطابق اس نے وہ نام اس کا رکھ دیا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ ہر حقیقت کا فیضان رحمان سے ہے، اور انسان ایک حقیقت ہے، اس کا جسم بھی ایک اسباب و مسببات کی بنیاد پر جب وجود میں آتا ہے تو وہ شان دنیا میں آ کر اس جسم کے اوپر ہاں جی داخل ہو جاتی ہے، تو اسے اس میں جزئی ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لا تطمع، یہاں شاہ صاحب نے کہا مذہبی لوگوں کہ بھائی مذہبی لوگ کہیں کہ بھائی یہ جو ساری گفتگو شاہ صاحب آپ نے کی ہے یہ کہیں قرآن و حدیث میں تو ہمیں ملتی نہیں، دین کے اندر تو ایسی بات اس طرح کی تفصیلات نہیں پائی جاتی۔ شاہ صاحب کہتے لا تطمع، لالچ زیادہ نہ کر کہ شارع علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہو، شارع المعلم المبعوث من اللہ تعالی، وہ انسانوں کو تعلیم دینے والے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام، اور وہ مبعوث ہوئے ہیں رحمتاً للناس، انسانیت پر رحمت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ صرف ان علوم پر بحث کرتے ہیں انسانیت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے، جو اس اسم انسانی، جو انسان کا اسم جزئی ہے، بسریان حاضل اسم علی التفصیلی، کہ اس اسم کی جو تفصیلات ہیں کہ انسان کو کیا کرنا ہے، یہ جو دنیا میں وجود میں آ گیا، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اسے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں، جو عام انسانوں کو سمجھ میں آ جائیں۔ یعنی نبی جو ہیں وہ تو تمام انسانوں کو ان کا عملی نظام سمجھانے کے لیے آئے، اور عملی نظام میں فلسفی سے بحث نہیں کی جا سکتی۔ عام آدمی بیچارہ کیا سمجھے گا اجمال کی اور اس پوری تفصیل کی گفتگو، وہ تو ماں کی پیٹ سے نکلنے والے بچے سے شروع کرتے ہیں اور موت تک کے مرحلے میں عملی طور پر اسے کیا کرنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے، اس کرۂ ارض پر دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دون الاجمال البعید، البعید
عن اذہان عامتہم، عام لوگوں کی ذہنوں سے جو اوپر درجے کی اجمالی بات ہے، انبیاء علیہم السلام وہ باتیں تفصیل کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس لیے اے کتاب پڑھنے والے، فلا تکن من المتخبطین، تجھ پر یہ خبط سوار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرو، قرآن سے کہاں، حدیث سے کہاں۔ یہ تو صرف وہ اعلیٰ دماغ جو اس پوری کائنات کے سسٹم پر غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ علوم ہیں، اور ان کے لیے اللہ پاک نے ایسے متشابہات یا ایسے اشارات قرآن اور حدیث میں بیان کر دیے کہ جن سے ان کے علوم جو ہیں وہ خود بخود ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن عام آدمی کے لیے یہ بات نہیں، اسی لیے تو منع کر دیا گیا کہ وہ ان باتوں پر غور و فکر نہ کریں، کیونکہ ان کے عقل کے دائرے سے کیا ہے، اوپر کی بات ہے۔ تو اس دنیا میں جو عملی بات ہے صرف وہ امور بیان کیے گئے ہیں انبیاء علیہم السلام نے، ان پر گفتگو کی ہے، تفصیلات اس کی بیان کی ہیں، نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، اللہ کو کیسے راضی کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے بنیادی سی بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کی طبیعت ہر فرد کی اس میں جزئی کی آئی ہے، یہ اپنی ایک یونیک خصوصیت رکھتا ہے، اور عالم اطلاق میں ہی اس طبیعت انسانیہ کے افراد میں سے ایک فرد تھا، وہاں تمام کے تمام ایک وحدت انسانیت کی طبیعی انسانی خصوصیات کے اندر پروئے ہوئے تھے۔ اب جب یہ پوری طبیعت انسانیہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے، تو ہر وحدت کے لیے لازمی اور ضروری ہے ہر ایک ایسی اجتماعیت جو بہت سارے افراد پر مشتمل ہو، تو اس کا ایک امام ہونا بھی ضروری ہے، اس کا ایک امام ہونا بھی ضروری ہے، وہ مرکز و محور جس کی اساس پر باقی تمام چیزیں کیا ہیں، وجود میں آئیں، وہ بنیادی مرکزہ جس پر وہ تمام افراد جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس کو کہتے ہیں امام۔ اب جب امام کی بات آئی ہے، امام نوع انسانی کی، اس کو یہاں شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے فلاسفہ کے ایک غلط تصور کا رد کر رہے ہیں۔ عام طور پر جب اس مادی دنیا کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو جتنے بھی مشائین سمیت فلاسفہ ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے باقی کائنات کے بارے میں تو ایک تصور رکھتے ہیں، لیکن انسانیت کے بارے میں کہ کوئی ایک امام ہو جو تمام انسانوں کو اپنی وحدت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہو، یہ تصور ان کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ وہ شروع کریں گے آدم نمبر 1، دوسرا پیدا ہوا 2 3 4 5، یعنی عدد کے اعتبار سے ترتیب رکھ کر انسانوں کی جو دنیا میں پیدائش کی مادی ترتیب ہے اس کو سامنے رکھیں گے۔ یہ کہ آدم کے اندر یہ سارے انسان داخل ہوں اور اس کے وجود سے وجود میں آئے ہوں، یہ تصور ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ شاہ صاحب اس پر رد کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ومن اظلم ممن، اس سے بڑا ظالم کوئی آدمی ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک طرف تو یہ اعتراف کرتے ہیں فلاسفہ کہ بِإِتِمَامِ كُلِّ فَلَكٍ من الافلاق بِإِمَامِهِ فِي سَيْرِهِ الدَّوْرِي، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فلک جتنے بھی افلاق ہیں یہ اپنی گردش جو سیر دوری ہے، گول دائرے میں جو گردش کر رہا ہے ہر فلک، تو ہر فلک کا بھی ایک لیڈر ہے، ایک مرکزہ بنیاد اہتمام۔ اور وفی معناہ الذی ینحدر منہ المعانی الی الارض، اور ہر فلک کی جو معنویت ہے اسی کی اسباب پر دنیا میں وہ معنویت ایک سے ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ ہر فلک کے اپنا الگ الگ انہوں نے خصوصیات بنائی ہوئی ہیں۔ اب تو پتہ چلا کہ سیارے ہیں
یہ لوگ افلاک میں سے یہ مریخ، مشتری وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے اس زمانے میں دیکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے کائنات کے اندر ایک دوسرے پر تہ بتہ ہیں، جیسے پیاز کے چھلکے اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں، شیشے کے بنے ہوئے پرت ہیں، گول دائرے کرہ ہے، اس کرے کے اوپر مثلاً ایک جگہ پر مریخ جڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرا ایک دائرہ ہے جس کے اندر مثلاً مشتری جڑا ہوا ہے، اور ایک ہے جس کے اندر کیا ہے دوسرے عطارد ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ جو شیشے کے اندر مثلاً مریخ ہے وہ امام ہے، وہ اس پورے فلک کے دائرے میں اس مریخ کے اثرات ہیں، اور جو دنیا میں اثرات آ رہے ہیں فلکیات علم نجوم کے تناظر میں، وہ اس مریخ کے امام سے ہی معنویتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے جب فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر جو معنویتیں اور خاصیتیں ہیں وہ کرۂ ارض پر ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً مریخ کو سلفر کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو جب وہ مریخ کسی ذائچے میں آتا ہے تو وہاں سلفر ہی سلفر پھیل جاتی ہے وغیرہ۔ تو شاہ صاحب کہتے دیکھو، ایک طرف تو یہ اس کائنات کے اندر ہر فلک کا ایک امام مانتے ہیں، اور اس کے معنوی اثرات جو کرۂ ارض پر پڑ رہے ہیں اسے بھی مانتے ہیں، اور ثم اصر علی الانکار فی ایتمام کل طبیعت نوعیت بامامها فی وزنها المحدود المعلوم عنہ عند من تمثلت الطبیعہ بین عینیہ۔ اب ادھر سے افلاک کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کرۂ ارض پر موجود ہر طبیعت نوعیہ، مثلاً گھوڑا ایک نوع ہے، تو جب بھی گھوڑا نامی کوئی وجود آتا ہے تو اس پر گھوڑے کی وہ خصوصیات آ جاتی ہیں، تو اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی امام ہوگا نا۔ جب مریخ ایک امام ہے اور اس کے اثرات سے فلاں اثر پیدا ہو رہا ہے، تو جو گھوڑا بنا، گدھا بنا، اسی طرح اور جانور بکری بھیڑ بنے، جتنی بھی انواع بنی، تو ان کا بھی تو ایک امام ہوگا نا، کہ جس سے اثر آیا ہے، یعنی جس کو سامنے رکھ کر اس کا عکس منتقل ہوا ہے اس بھیڑ پر، اس بکری پر، اس گھوڑے پر، اس گدھے پر، اس انسان پر۔ تو جو طبیعت فرسیہ ہے مثلاً، تو طبیعت فرسیہ کا بھی تو ایک امام الفرس ہوگا نا، جو اس گھوڑا سب سے پہلے بنا تھا، جو گدھا سب سے پہلے بنا تھا، نمونہ ماڈل جو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ تو اب جیسے طبیعت انسانیہ کا تجزیہ پیچھے کیا ہے، ایسے ہی ہر طبیعت نوعیہ کا آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے خواص متعین کریں، اور وہ خواص ہر ایک پیدا ہونے والے گھوڑے کے بچے میں، گدھے کے بچے میں، کتے کے بچے میں وہ پائے جائیں گے۔ کتوں کو جب قتل کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ کتے ہو گئے تھے، تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد منع کر دیا کہ یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے، تو ہر امت کا ایک امام ہوگا نا، بغیر امام کے، بغیر لیڈر کے کیسے امت ہوتی ہے؟ تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ مادی دائرے کے اندر تو ہر فلک کا ایک امام مانتے ہیں، بلکہ فلک الافلاک، جو فلک اطلس جسے کہتے ہیں، وہ اونچے درجے کا، وہ سارے افلاک کو گردش دے رہا ہے، اس کو امام مانتے ہیں۔ تو فلکیات میں امام مانتے ہیں، اور طبیعت کے اندر طبیعت نوعیہ جو ہے اس کے کسی امام ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان بیچاروں کو نظر نہیں آ رہا کہ مریخ تو نظر آ رہا ہے، مشتری تو نظر آ رہا ہے، افلاک تو بالفرض ان کو نظر آ رہے ہیں، مشاہدہ کیا، اور وہ بھی خود ساختہ طور پر انہوں نے اسے پورے شیشے کا بنایا۔ وہ کہتا ہے پوری کائنات ٹھوس ہے، شیشے کی بنی ہوئی ہے، آسمان بالکل بند ہے، اس کے اندر ہم سب موجود ہیں، اور اس کے اثرات۔ اور آج لوگ وہ مریخ، مشتری، سورج، چاند، سارے جہاز اڑ اڑ کر خلا کے اندر کہاں کہاں پہنچ چکے، وہاں تو انہیں کوئی شیشہ نظر آیا نہیں ہے۔ ادھر امام مانتے لیکن طبیعت انسانیہ کا امام نہیں مانتے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی نو وجود میں آتی ہے تو ضرور وہ ویسی کیوں ہے، اسی سائز کی کیوں ہے، اسی وزن کی کیوں ہے، اسی شکل کی کیوں ہے، اسی طرح کی کیوں ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ماڈل تو ہوگا نا، اور جو ماڈل ہے وہی امام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، جو
اس کی طبیعت کے آثار اور خواص بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں، وہ ہر ایک چیز میں پائی جاتی ہے، تو وہ اس کا امام ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وما ذالک الا قصور نظر وسوء تفتیش وعدم فحص، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ نظر کا قصور ہے، غور و فکر میں کمی ہے، جو تحقیق و تفتیش ہے اس میں خرابی ہے، تفتیش صحیح نہیں ہے، تحقیقی انداز نہیں ہے، وعدم فحص، اور اس پر پوری اچھے طریقے سے بحث مباحثے کا عمل اور بحث و تمہیز اور اس کی تحقیق اور تفتیش کا عمل نہیں ہوا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان فلسفیوں کو چھوڑو، ولا تشکن فی تمثلہ بخیالہ، تو نہ شک کر، کتاب پڑھنے والے تو شک مت کر اس امام کے مثالی وجود کو اپنے تمام تر صورتوں کے ساتھ، کیف لا، کیسے نہیں ہے، وَكُلُّ مَا يُسَمَّى اسْمًا أَوْ عَقْلًا إِنَّمَا يَكُونُ شَأْنًا وَاحِدًا مُتَمَثِّلًا مِنْ شُؤُونِ الرحمن، ہر وہ دنیا میں چیز جس کو اسم کہو یا عقل طباعی کہو، فلاسفہ نے ہر انسان کو عقل طباعی کہا ہے اور انبیاء نے اسے اسم کہا ہے، اسے اسم کہہ لو یا عقل طباعی کہہ لو، دراصل وہ ایک الگ شان ہے جو اس دنیا میں شؤون رحمان میں سے متمثل ہوئی ہے، بعد انتماسها جمیعاً فی المرتبۃ العلیٰ، اعلیٰ درجے میں تو وہ ساری ایک ہی جگہ پر تھیں، لیکن دنیا میں ان کا ظہور ہوا ہے، اور گویا کہ کأنہ عنوان، وہ اس امام کا اس دنیا میں عنوان ہے۔ انما وجد علی العنوانیۃ فلا تطمع فی تمثیل الاسم اکثر من ذالک، پیچھے بھی شاہ صاحب نے ایک بحث کی تھی عنوان اور معنون کی جی، تو شاہ صاحب کہتے ہیں سمجھ لو کہ یہ جو اسم جزئی ہے، ہاں جی، اور ان تمام اسماء جزیہ جو معنویتیں پائی جاتی ہیں، ان کا وہ عنوان ہے امام نوع انسانی۔ وہاں ایک حدیث بھی گزری تھی کہ ایک روح الکل ایسی ہے کہ جس کے ہزاروں چہرے اور ہر چہرے پر ہزاروں زبانیں اور ہزاروں لہجے اور وغیرہ وغیرہ، روح الکل۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا ایک امام ہے، تو وَالْآن آصف لک سریان حکم ھذا الاسم وسرہ فی الطبیعہ، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس حقیقت کو بیان کروں کہ اس اسم کا حکم اور اس کا راز انسانی طبیعت میں کیسے پیدا ہوا، اور پھر وہ طبیعت اشخاص میں کیسے آئی، یعنی رحمان کے اسم کا اثر اس پوری کائنات کی طبیعت انسانیہ کلیہ میں کیسے آیا، اور وہاں سے پھر ہر فرد جو اشخاص ہیں اس میں اس اسم کا اثر کیسے ظاہر ہوا۔ تو تین باتیں سمجھ لو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں گویا کہ الاسم، جسے میں اسم کہہ رہا ہوں یا فلاسفہ نے اسے عقل طباعی کہا ہے، وہ سمجھ لو کہ نفس انسانی یعنی روح ہے، اور والطبیعت، اور اگر طبیعت سمجھنی ہے تو اس کو کہہ لو نسمہ، انسانی جسم، اور والاشخاص جمیعاً شخص واحد، تمام اشخاص مل کر شخص اکبر کے اندر ایک شخص واحد ہے، اس کا جو طبیعت ہے گویا کہ طبیعت الکل اس کائنات کا نسمہ ہے، اور جو اسم ہے یعنی رحمان وہ نفس الکل ہے، طبیعت الکل، نفس الکل اور شخص اکبر، اسی کو شاہ صاحب کہتے ہیں سریان کا عمل، کہ اسم یعنی اس پوری کائنات کی روح اور رحمان ہے، اس کا نسمہ وہ طبیعت انسانیہ ہے، اور وہ جتنے بھی اشخاص ظاہری وجود میں رکھتے ہیں وہ تمام شخص اکبر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فی حکم سریانہ ما یدرک بالنظر الجلی مثل تنزلہ جملۃ واحدۃ،
ایک نظر جلی کے تناظر میں یہ طبیعت اشخاص میں کیسے آتی ہے اور ایک نظر دقیق میں کیسے آتی ہے، دونوں کو الگ الگ شاہ صاحب سمجھانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا جو اسم کا سرایت کرنا ہے، ہاں جی، اس کے احکامات میں سے کچھ پہلو تو وہ ہیں جو ظاہری نظر سے ان کا ادراک کیا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام اشخاص پر وہ اسم، اس کا اثرات تنزل کی صورت میں نازل ہوئے ہیں ہر ایک میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ھذا الشخص عند انعقاد الاسباب علی اختلافہ، یہ شخص جب اس کے اسباب مختلف ہونے کے باوجود، جب بھی اسباب پائے جائیں کسی بچے کی پیدائش کے سلسلے میں، اور وذالک الشخص عند اسبابہ المخصوصہ بہ علی ما یناسب الکل بالنسبۃ الی جزئیاتہ لا الکل بالنسبۃ الی اجزائہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اسباب کے ساتھ اشخاص وجود میں آئے ہیں، ہر شخص وجود میں آیا ہے، اس کو اپنے اسم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو کلی کو جزئی سے ہوتی ہے، نہ کہ کل کو اپنے اجزاء سے ہوتی ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، بڑی سادہ سی ہے۔ ایک لفظ کل ہے اور ایک کلی ہے۔ کل اور کلی میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کل ہے تو اس کل کے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی اس کے حصے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ اس کا سر ہے، یہ اس کے پاؤں ہے، یہ اس کی ٹانگ ہے، یہ اس کا فلاں ہے، یہ اس کا فلاں ہے۔ ہر جز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے۔ یہ تو لفظ کل کے اجزاء ہوتے ہیں جب انہیں اجزاء کے طور پر آپ تقسیم کریں، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کل کا تعلق ہاں جی غیر کیمیائی مرکب سے ہوتا ہے، جس میں ہر جز اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کلی، اور اس کلی کے اندر جزئی ہوتی ہے، کلی کے ماتحت جزئی ہوتی ہے، کل کے تحت اجزاء ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حکم سرایت کیا ہے اس میں الرحمن کا طبیعت میں اور طبیعت سے اشخاص میں آیا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کلی اپنے تمام جزیات کو شامل ہوتی ہے۔ جزئی وہ چیز ہوتی ہے جس میں وہ پورا کا پورا کل مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ مثلاً انسان ایک کلی ہے اور اس کے یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ اس کی جزیاں ہیں، اور جب جزیاں ہیں تو ہر ایک جزئی میں انسانیت پوری پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسان کا سر پایا جاتا ہو، کسی دوسرے میں ٹانگیں پائی جاتی ہوں، تیسرے میں کچھ اور پایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سریان ہوا ہے اس اسم کا طبیعت میں اور طبیعت سے اشخاص میں، اس کی نسبت ایسی ہے جیسے کلی کی اپنے جزئی کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ کل کی اجزاء کی طرف۔ جب کل کی اجزاء کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو پھر وہ دھوکہ لگے گا جو فلاسفہ کو لگا۔ ثم سریان آثار الاسم سابغۃ کاملۃ فی الاشخاص الحاصلہ بہذا الانخلاق، اس طرح کے حوالے سے اسم کے تمام اثرات کامل اور مکمل طور پر ہر شخص میں حاصل ہوتے ہیں اس جزئی تناظر میں، اس کی تخلیق کے حوالے سے۔ یعنی جب ہر فرد بنتا ہے تو بتدریج آہستہ آہستہ بچپن سے بڑے ہونے تک جتنے بھی انسانیت کے خواص ہیں ہر مرحلے میں وہ ایک کامل انسان ہوتا ہے۔ پیدائشی ناقص ہو تو اس کی تو بحث ہی نہیں ہے نا، قانون تو ان انسانوں کو آ رہا ہے جس پہ جو پیدا ہو رہا ہے اس میں کامل چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو اسم کا اور طبیعت کا اشخاص کے اندر سرایت ہونے کا معاملہ ہے، یہ ظاہری طور پر ہر آدمی نظر جلی کے ساتھ معلوم کر لیتا ہے، کلی جزئی کی بحث سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَمِنْهُ،
وہ جو طبیعت کا سیریان اشخاص میں ہے وہ ایک اور انداز میں بھی ہے جس کا ادراک گہری نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے، بالنظر الدقیق الممعن، گہری بھی ہو اور باریک بھی ہو، لطیف نظر ہو، باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے والی نظر ہو۔ اور اس کے حوالے سے شاہ صاحب نے کہا وہ باریک بینی والی چیزیں بھی تین ہیں، دو تین چیزیں ظاہر کی ہیں۔ مثلاً شاہ صاحب کہتے قد تدبیر الذی یتوخاہ الاسم فی الاشخاص جملۃ واحدۃ الصائرۃ شخصا واحدا بذلک التدبیر، کائنات کی جو تدبیر پوری کائنات کا نظم و نسق چلا رہی ہے، تو گہری نظر سسٹم پر جب نظر ڈالتی ہے، تدبیر کا ترجمہ کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا، مولانا سندھی فرماتے ہیں نظام کو کہتے ہیں، تو کائنات کا نظام لے لیں یا ایک شخص کی پیدائش سے لے کر پرورش، نشو و نما اور مرنے تک کا جو تدبیری نظام ہے، جس میں ہر اسم اشخاص میں جملتاً واحدتاً اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے شخص واحد کا سسٹم کام کرتا ہے۔ ایک شخص کا سسٹم کام کرتا ہے نا، مثلاً اس کے ہضم کا، اس کے تغذیہ کا، اس کے تنمیہ کا، اس کی باقی تمام چیزوں کا، اس کی نشو و ارتقاء کا ایک سسٹم ہے ہر انسان کا۔ تو جیسا سسٹم ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی جسمانی ساخت، اس کی قلبی، عقلی، نفسی قوتیں جو ہیں مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، تو تدبیر کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اس پوری کائنات کے اندر بھی ایک تدبیر الہی، تدبیر الکل، طبیعت انسانیہ کی جاری ہے اپنے ہر فرد کے ساتھ۔ جیسے جس میں انسانی کے اندر لاکھوں کروڑوں سیلز ہیں، تو وہ سیلز ایک سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں نا، تو ان سسٹم کے تناظر میں ہی ان کی گروتھ ہوتی ہے، ان کے مختلف ارتقائی مراحل ہیں۔ تو جو آدمی گہری نظر سے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے سسٹم پر غور کرنا ہوگا، اور سسٹم سمجھنا نظر جلی سے ممکن۔ تو شاہ صاحب کہتے گہری نظر سے دیکھیں گے تو اس سسٹم کو دیکھیں گے، یہی سسٹم ہے جو اس کی صحت، اس کے مرض، اس کی بخاریت، اس کے بصرات، اس کا بخار وغیرہ وغیرہ، تمام چیزیں، یعنی اس کے جسم میں پیدا ہونے والی جتنی گیسز ہیں اور اس کے پھوڑے پھنسیاں نکلنے والے ہیں، جتنا بخار ہونے والا ہے یا بخار کے ختم ہونے کا عمل ہے، تو یہ انسانی جسم کے شخص کی طبیعت کے نتیجے میں ہے نا، طبیعت ہی کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ طبیعت ہی کیا ہے، ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے نا۔ تو ایسے ہی ایک طبیعت الکل ہے جو تمام انسانوں کی، انسانیت کے مجموعے کی تدبیر اور سسٹم چلا رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے وقت ظہور ہی، گہری نظر سے ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو اس تدبیر کے نتیجے میں یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ متمثلاً سورین او نورین او ذوقین او ذاتین علی ما یقال عند استعداد الاشخاص الانسانیہ، کہ مثلاً اس انسان جو تدبیر کلی کے تحت وہ انسان ہے، وہ اس تدبیر اور نظام کے تحت کوئی بھی اسم جزئی کب مثالی وجود میں تھا، کب وہ ایک صورت بنا، یا وہ نور کی شکل تھا، یا ذوق کے اندر تھا، یا ذات کے طور پر تھا، یا وجود خارجی کے طور پر تھا، تو گہری نظر کے بغیر، کیونکہ جب طبیعت الکل یعنی طبیعت انسانیہ کا ایک پورا تدبیری نظام کائنات کے اندر جاری ہے تو اس کا ظہور بھی تو مختلف مراحل کے اندر ہوگا نا۔ جیسے مثلاً انسانی جسم میں ایک خلیہ بنتا ہے، تو بننے سے لے کر جسم کے جس حصے میں جا کر وہ اپنا فٹ ہوتا ہے، مثلاً آنکھ میں گیا تو نور بن گیا، روشنی نظر آنا شروع ہو گئی، اور اگر وہ وہاں سے نکل بجائے پاؤں میں گیا تو اس کی ہڈی بن گئی، اس کی رگ بن گئی، اور گردے میں گیا تو وہ بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جسم انسانی کے نظام کے نتیجے میں اس کا ظہور ہوا ہے نا، جس شکل میں بھی ظہور ہوا، اور جتنی اس کی مدت اور مقدار ہوتی ہے اتنا وہ کام کرتا ہے، اور کام کرنے کے بعد وہ سیل جب فرسودہ ہو جاتا ہے تو اس کے نکلنے کا بھی ایک
نظام ہے اس کائنات میں۔ تو ایسے جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں کو سمجھ لو کہ اس جسم کائنات کے وہ خلیے ہیں ایک قسم کے، جو مستقل وجود رکھتے ہیں، اور اس مستقل وجود کے تناظر میں اس کا ظہور کب، کس مرحلے میں، کن کن جگہوں پر اس کا ظہور کیسے ہوا۔ علی ما یقال عند استعداد الاشخاص الانسانیہ وحدب الاسم علیہم بحسبہ، اور یہ تمام تر تغیرات ان انسانوں کی، اشخاص کی استعداد کے اعتبار سے، اور کس نقطۂ نظر سے وہ اسم شان الرحمن کی اس کے اوپر پڑی ہے، کس اینگل سے پڑی ہے۔ یہ بڑی گہری بات شاہ صاحب نے کر دی۔ یہ شاہ صاحب کی ایک اور بحث ہے کہ انسان میں جو معرفت خداوندی یا اس کی جو نفس کی ساخت ہے وہ بھی حدب الاسم کی بنیاد پر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ انبیاء اور جو اونچے درجے کے ان کے حواریین ہیں، خاص طور پر انبیاء کی ارواح تو ایسی ہیں کہ ان پر تجلی اعظم کی جو روشنی ہے الرحمن کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے دوپہر کے وقت میں کامل سورج کی مکمل ریفلیکشن ہوتی ہے کسی پانی کے تالاب میں، تو گویا کہ وہ سورج ہوتا ہے، زمین کا سورج ہوتا ہے، اور اس سے روشنی چاروں طرف پوری فضا کے اندر کیا ہے، بکھر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو انبیاء کا ہے، اور اس کے قریب یا اس کے بعد 11 بجے 10 بجے 9 بجے، ہاں جی، اسی طریقے سے آگے 1 2 3، تو انسانوں کی ارواح پر ہاں جی وہ جو حدب الاسم ہے، اسم کی جو سایہ ہے تجلی اعظم کا، وہ اس کی استعداد کے مطابق پڑتا ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر سایہ جو ہے وہ صبح سورج نکلنے کے وقت، ایک بالکل غروب کے وقت، اور ایک جو ہے وہ اندھیرا جس میں چاند سے ریفلیکٹ ہو کر کیا ہے، روشنی پڑتی ہے، یا کیا نام ہے، ستارے سے اندھیری راتیں ہیں تو کسی ستارے کی روشنی ہر انسان کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس پر روشنی تجلی اعظم کی یا الرحمن کی ضرور پڑتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان ہو اور اس پر روشنی نہ پڑے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہر انسان پر پڑتی ہے، لیکن انسانوں کی استعداد کے اعتبار سے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی تو وقت ظہیرہ، وقت الحاجرہ، دوپہر کے وقت میں کہ سورج کی روشنی ہے، اور دوسروں کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہے، چاہے روشنی ستارے کی ہو یا چاند کی ہو، روشنی ضرور پڑی ہے۔ اب ابواہ یہودانہ، ہاں جی، جو والدین اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، ماحول اس کو کچھ سے کچھ بنا دے، تو وہ تو الگ بات ہے۔ تو ہر انسان پر حدب الاسم بحسبہ اس کے مطابق ہوا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَيْسَ يَرْقَى عِلْمُهُمْ إِلَى مَا فَوْقَ هَذَا الْاسْمِ، اس اسم سے اوپر ان کا علم ترقی نہیں کر سکتا، جس کا جس درجے کے اسم کے تحت وہ پیدا ہوا ہے اس سے اوپر ترقی اوپر نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ علم اس کے دائرے کے مطابق ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کا جملہ ارشادات میں حضرت نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک اسم مربی ہوتا ہے، اس اسم مربی کے مطابق اس کا علم اور عمل اور اس کی باقی ترقیات وابستہ ہوتی ہیں۔ اب چونکہ یہ نہیں معلوم کہ ہر انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا اسم مربی اسماء الحسنہ میں سے کون سا ہے جی، تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں اس کو اسم ذات یعنی اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کے تابع ہے نا اس کا وہ اسم جزئی، تو جو بھی ہو اس کے ذریعے سے کیا ہے اس کو ترقی ہو جائے۔ اللہم، ہاں سوائے اس کے کہ للمفردین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبق المفردون، تو مفرد وہ آگے بڑھ جائیں گے، وہ سبقت لے جائیں گے، یعنی وہ اپنے دائرے سے اوپر کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا سبق المفردون، تو صحابہ نے پوچھا
کہ مل مفردون یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ مفردون ہیں۔ تو جو کثرت سے ذکر کرے اور اس ذکر کو پوری عظمت کے ساتھ کرے تو دراصل اس کا اسم جزئی اس اسم ذات الہی کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے اسم کے دائرے سے اوپر کی چیزوں میں ترقی کر سکتا ہے۔ تو کثرت سے ذکر اس طرح کرائے کہ پورا جسم کا رواں رواں ایک ایک عضو جو ہے وہ ذاکر بن جائے تو وہ مفرد ہے نا، کثیرن کا لفظ بولا ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ، وہ لوگ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تلوح لہم، ان کے سامنے روشن ہو جاتی ہے پوری کائنات کی وحدت کبریٰ، پوری کائنات، وما بعدہا، اور پھر اس وحدت کبریٰ کے اگلے مرحلے میں جتنی بھی تجلیات ہیں، من التجلیات اجمعها من طریق ھذا الاسم الذی وجدوا منہ لا تخفی علیہم خافیہ، اس اسم کے راستے سے اور اس اسم کے تابع اس کے ذریعے سے وہ چیزیں وہ پا لیتے ہیں کہ اس اسم سے دنیا کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ۔ تو اللہ کی کثرت ذکر جو ہے وہ اس کے اندر کیا کر دیتی ہے، اس کو آگے بڑھا سکتی ہے، ورنہ تو ہر آدمی اپنے اسم جزئی کے دائرے کے اندر ہی رہ کر کام کرتا ہے، علمی اور عملی استعداد کے اعتبار سے۔ دو باتیں جی نظر ممعن سے، گہری نظر سے معلوم کرنے والی دو باتیں، ایک تو سسٹم کے تناظر میں اور ایک اپنے اسم کے مثالی ظہور، صورتاً نوراً وغیرہ وغیرہ، اور تیسری چیز کل اسماء الجزیہ، کہ وہ اسم جزئی جو منعقد ہوا تھا تدبیر الہی کے تصادم سے۔ تدبیر الہی جہاں تمام اسماء جو ہیں وہ اپنا اپنی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک مسئلۃ کلیہ کے مطابق کسی ایک کو واک اوور دے دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کو کہا ہے الذی سمیناہ حقا بالعالم، جس کا نام ہم نے رکھا ہے وہ حق، کہ اذا جاء الحق زہق الباطل، حق آ جاتا ہے تو باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسماء جزیہ کا ٹکراؤ ہوا، ابو جہل کے اسم جزئی نے اور ابو بکر کے جسم جزئی نے تصادم ہوا، اور تصادم کے نتیجے میں جاء الحق و زہق الباطل۔ تو اسماء جزیہ کا نظام جو تصادم طبیعہ کے وقت حق کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور جو کچھ اس میں مرض اور صحت پائی جاتی ہے، کوئی اس میں جزوی شیطان کے زیر اثر آ گیا اور اس کے مطابق کردار ادا کر رہا ہے، اور ایک وہ جس میں جزوی ہے جو رحمان کے زیر اثر آیا، حزب اللہ کا حصہ بنا، اور اس نے اس تصادم میں حصہ لے کر اس نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر ان اسماء جزیہ کے ایک اور تناظر میں دیکھیں تو جیسے الاسم الذی تفصلہ الملہ الحنیفیہ، مثلا ایک ملت نجامیہ تھی، افکار و خیالات، یعنی ایسے لوگوں کی جن کے اسماء جزیہ ملت نجومیہ کے تحت آ گئے، اور ایسے اسماء جزیہ جو مثلا ملت طبیعیہ کے تحت آ گئے۔ حافظ صاحب سو رہے ہیں، وہ اسماء جزیہ مثلا جو ملت حنیفیہ کے مقابلے میں ملت طبیعیہ یا ملت نجامیہ، اور جب ملت حنیفیہ ایک اسم ہے تو اس کے تابع شاہ صاحب نے کہا اس کی اسماء جزیہ میں اس کی تفصیل ہے، مثلا ملت موسویہ، ملت عیسویہ، ملت مصطفویہ وغیرہ وغیرہ۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں یہ سمجھ لو کہ فَهَذِهِ عُلُومٌ ثَلَاثَةٌ لَا يُدْرِكُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ، یہ تین علوم، تدبیر، سسٹم کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا، ہاں جی، اسماء جو اسماء کلیہ، وہ اسماء جو مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مثالی وجود، صوری وجود، نوری وجود، اس کے تناظر میں،
اور وہ اسماء جزیہ جس میں تصادم ہو اور تدبیر الہی ایک کو غالب کر دے، وہ حق جو علی الباطل پر۔ تو اس تناظر میں یہ تین علوم کا ادراک صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو علماء باللہ ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور علماء باللہ اس کا نام رکھتے ہیں ہیئت سریانیہ، کہ وہ اسم الہی کی وہ ہیئت جو پوری کائنات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اس میں ذات باری تعالیٰ کا سریان ہے اس پوری کائنات کے اندر، اور وہ بھی تین انداز میں، وہی تین علوم کہ العنایۃ الرحمانیہ بالنسبۃ الی النوع، انواع کی نسبت سے عنایت رحمانیہ، کہ ہر نوع کے اللہ نے جو خواص ابتداءً پیدا کر دیے تھے تو پیدائش کے اس دائرے میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عنایت رحمانیہ۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ یعنی گویا کہ خلق کا دائرہ ہے، اور اس اگلے درجے میں تدبیر الرحمن بحسب العوارض الطارئہ علی النوع، اس کے بعد تدبیر کا دائرہ رحمان کا، اور اس کے بعد تیسرا دائرہ ہے تجلیات کا، جس میں تجلی حقانی باطل نظام کو توڑتی ہے، تو تجلیات کا دائرہ ہے۔ یہ تین علم علماء باللہ جانتے ہیں۔ والعنایۃ والحق النازلین من الرحمن، وہ نازل ہوتے ہیں ہر ایک صنف کے اعتبار سے اس اسم کی اساس پر جو آثار ظاہرہ ہیں۔ مثلاً الرزاق سے پورا رزق کا نظام چل رہا ہے، المصور انسانوں کی شکل و صورتوں کے بننے کا عمل اس اسم کے ماتحت، الباسط جس کے ذریعے سے کیا ہے کائنات کے اندر چیزوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، القابض جس کے ذریعے جس اسم الہی کے ذریعے سے کائنات کی تمام چیزوں میں قبض اور گرفت کا عمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پوری کائنات ان اسماء الہیہ کا مظہر ہے، اسماء الحسنیٰ کا مظہر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، رحمان پکارو یا اللہ پکارو، اور وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں۔ شاہ صاحب کہتے اولئک الاسماء مفرداتها و مرکباتها، وہ مفرد ہوں یا مرکب ہوں، جیسے ذی الجلال والاکرام مرکب ہے۔ یہ قوى الحیہ، یہ ان حیات کی قوتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں عالم امر میں بھی اور عالم خلق میں بھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا لہ الخلق والامر، جی اللہ ہی کے لیے ہے عالم امر بھی اور عالم، تو اسماء حسنیٰ کا ظہور عالم امر میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، اور عالم خلق میں بھی ہے، یا عالم ابداع میں بھی ہے اور عالم خلق میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی طبیعت انسانیہ اور اس کا جو امام ہے، وہ امام نوع انسانی دراصل وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے سے وہ انسانی نظام کام کر رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگلی بات سمجھانے کے لیے وَمِمَّا يُعِينُكَ عَلَى التَّحْقِيقِ أَنَّ إِمَامَ الْإِنسان لَا بُدَّ أَن يَنْدَرِجَ فِي وَحْدَتِهِ قَاطِبَةُ الْأَشْخَاصِ فَيَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى كُلِّ شَخْصٍ۔ یہ امام نوع انسانی جو طبیعت انسانیہ کا نظام کنٹرول کر رہا ہے، یہ امام انسانی نوع انسانی یہ مندرج ہے تمام اشخاص میں، کیونکہ انسانیت میں مشترک ہے، تو انسانیت کا امام ہے، وہ ہر شخص پر انسانیت کے اعتبار سے مشتمل ہے، لا بما ہوا زید و عمر، زید اور عمر کے اعتبار سے نہیں، زید اور عمر کے اعتبار سے تو اس میں جزئی کے طور پر ہے، لیکن امام نوع انسانی کے اثرات انسانیت کے تناظر میں آئیں گے تمام پر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو زیدیت اور عمریت ہے، یہ تو وہ احوال ہیں جو اسباب اور معدات کی وجہ سے طاری ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جسم کی جو ظاہری آپ کی شخصیت اور صورت ہے، یہ تو ان احوال کی وجہ سے جو آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے آتے آتے آپ کی شکل و صورت بنی ہے، اس کا امام نوع انسانی سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ فَعِندَهُ تَجْوِيزٌ وَإِمْكَانٌ
ان یسیر بالمعدات المقتضیۃ للزیدیۃ زیداً و بالمعدات المقتضیۃ للعمریۃ عمراً، کہ ان معدات جو تقاضا کر رہے ہیں زید کے زید بننے کا، اس سے زید بن جاتا ہے، اور جو اسباب اور معدات تقاضا کرتے ہیں عمریت کا، وہ عمر بن جاتا ہے۔ مثلاً شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ مثلاً افریقہ کی سرزمین میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہاں کی مٹی، آب و ہوا، وہاں کی پانی، وہاں کے ماحول کی نسبت سے اس کا جسم کالا ہوگا، اس کی زبان کیا ہے وہ ہوگی، کھانے پینے کا انداز اور اٹھنا بیٹھنا سارا اس کے مطابق ہوگا۔ جو دوسرے علاقوں میں پیدا ہونے والا کوئی گورا، کوئی زرد، کوئی گندم گونی وغیرہ وغیرہ، تو مٹی کے اثرات سے، تو اس کا امام نوع انسانی سے تعلق نہیں ہے، وہ انسانیت کا تو وہ ہے جو انسانیت کا مستر پر، معیار اور پیمانے پر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زید کے زید بننے یا عمر بننے کے احوال کے اعتبار سے ہے، وہ اشخاص سے تعلق رکھتی ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں جب زید پایا گیا اور عمر پایا گیا تو تنزل ما بالامکان الی الفعل، بالفعل گویا کہ وہ ممکن تھا جو چیز وہ وجود میں آ گئی اور انسانیت اس کے اوپر وارد ہوئی ہے، اور یہ احوال بالفعل اس پر آتے رہے۔ ایسے ہی وہ احوال جو تمام پر من حیث الاجتماع آتے ہیں، وہ ممتدۃ من اول الفطرۃ الی ما ینتہی الامر، اول فطرت سے لے کر اس پوری کائنات کے انتہا تک، تو وہ اپنے معدات یومن فیومن ایسے ہی جو زمانے کے اندر بند ہے۔ اور زمانہ بند ہے جس دن سورج کی گردش شروع ہوئی تھی نظام شمسی، اور جس دن اس کی ختم ہوگی اور قیامت آئے گی، اس کے قیدی ہے۔ اس کے اثرات کی بنیاد پر یہ انسانی جسمانی وجود جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں مرتن واحدہ عند المتعالی عنہ بإزاء امکان و تجویز یسیر بالفعل عند اعداد المعدات، ایک وقت تو وہ ان تمام امکانیات کے دائرے سے بلند تھی اور بالفعل ابھی اس کا وجود نہیں ہوا تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ جب وہ ہر دنیا میں ارتقائی مختلف مراحل کی صورت میں وہ ایک شخص کی صورت میں آئی، یا ایک اجتماع بالفعل اجتماع کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یاد رکھو، حل علمک اہل العلم باللہ، کیا تجھے اللہ والے نے کسی نے یہ بات بتلائی ہے کہ روزمرہ کے جو واقعات دنیا میں وجود میں آتے ہیں یہ دو دائروں میں آتے ہیں، مرتين، دو مرتبہ آتے ہیں۔ مرتن قبل ان توجد، دنیا میں کوئی حادثہ واقع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کا وجوب ہوتا ہے، یعنی اس کا وہاں ظہور ہوتا ہے، اور وہ مرتن بعد ان توجد، اور ایک وہ حادثہ ہے جو اس کے وجود ہونے کے بعد سامنے آتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَوْجَبَهَا مِنْ حَادِثٍ وَقَدِيمٍ هَلُمَّ جَرًّا حَتَّى يَنْدَرِجَ الْكُلُّ فِي سِرِّ الرَّحْمَنِ الْحَاطِلِ مِنْهُ، تو جتنے بھی حادثات و واقعات اس دنیا کے تناظر میں حادث ہو یا قدیم ہو آتے رہتے ہیں، مرتن قبل ان توجد و مرتن بعد ان توجد، جتنے بھی آتے رہتے ہیں وہ دراصل تمام کے تمام اس رحمان سے کے اسم سے جو راز دنیا میں آ رہا ہے اس کے زیر اثر ہے۔ ہر واقعہ پہلے وہاں عالم مالا اعلیٰ میں یا اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے تنزلات ہوتے ہیں، پھر دنیا میں وہ وجود میں آتا ہے، اور آنے کے بعد بھی اپنا ایک وجود دوبارہ ارتقاء کی صورت کے اندر رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں معاملہ اثر نو نہیں ہوتا، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمَا لَمْ یوجد غیر ممکن، اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اصول ہے کہ جو دنیا میں وجود میں نہیں آنی نا جو چیز، وہ ممکن بھی نہیں ہے جی۔ وَالْمُمْكِنُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْوُجُودِ الْبَتَّةً، جو ممکن ہوتا ہے وہ وجود میں ضرور آئے گا، اور جو وجود میں نہیں آنا وہ سمجھ لو کہ ممکن ہی نہیں۔ نعم قد یؤخذ الامکان، ہاں امکان کا لفظ کبھی کبھی بولا جاتا ہے اس بات پر کہ عقل جو ہے نا بیچاری دائیں بائیں سیر سپاٹے کر لے، فرض کر لے
کہ جی ایک امکان تھا، عالم امکان میں تھا لیکن وجود میں نہیں آئے گا، ممتنع الوجود بنائے، ممکن ہو لیکن ممتنع الوجود و وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ عقل کی ادھر ادھر جانے کی باتیں ہیں، اور یہ عقل اس وقت کرتی ہے جب اس پر حق کا ظہور مکمل نہیں ہوتا، قبل ان یتبلج الحق علیہ۔ تو اس وقت یہ صرف ذہن کی ایک صفت ہوتی ہے، امکان کی جو بات ہے، اور زبان سے آپ نے اس کو امکان کا لفظ بول دیا چونکہ وجود میں نہیں آئی، لیکن اصل جو اہل علم ہیں ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ پورا نظام رحمان سے ہی پھوٹا ہے اور رحمان میں ہی دوبارہ مندرج ہو جائے گا۔ تو یہ تخیلاتی بات تو ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ممکن تھی اور وجود میں نہ آئے، جو ممکن ہے وہ وجود میں آئے گی، اور وجود میں آنے کے مختلف مراحل اس کے ہیں۔ ثم کل ما یفاض علی اشخاص الانسان، پھر جو انسانی اشخاص پر جس چیز کا بھی فیضان ہوتا ہے، یا تو وہ امام نوع انسانی سے نیچے آتا ہے یا کسی اور امام کی طرف سے آتا ہے، فیتعانق حکماہما عند الحادث، جب کوئی حادثہ وجود میں آتا ہے تو تمام اماموں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک انسان، اس میں امام معدنیات بھی ہیں، امام نباتات بھی ہیں، امام حیوانات بھی ہیں، اور امام نوع انسانی بھی ہے۔ اس نے اگر بھیڑ بکری کھائی ہے تو بھیڑ بکری کا امام بھی شامل ہے، گوشت کھایا ہے، دال کھائی ہے، روٹی کھائی ہے، تو جو گندم کا امام ہے وہ بھی ہے، اسی نے آ کر جسم بنایا ہے نا۔ روٹی کھائی ہے، بکرا کا گوشت کھایا ہے، بٹیرے کھائے ہیں، انہوں نے کیا چڑے کھائے ہیں، اس کا بھی ایک امام ہے۔ تو سارے اماموں کے مجموعے سے یہ حضرت انسان بنا ہے، اور اس پر حکمرانی کس کی ہے؟ امام نوع انسانی۔ اب اگلی بات سمجھانا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہ ایک عالم امر ہے اور عقل ہے، اور ایک عالم مثال ہے، اور ایک عالم خارج جو اب موجود ہے ہمارے سامنے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پھر حکمت رحمانی نے تقاضا کیا کہ یہ جتنے بھی تجوزات ہیں، تجویزات ہیں، یہ امور مجردہ ہوں اور متعین بالفعل ہوں، فی دراکۃ الموجود الکل وتعقلہ، کہ یہ جو پوری کائنات کا الموجود الکل ہے، پوری کی پوری کائنات جس کی تفصیل پیچھے بھی گزری تھی، اس کے جو دراکہ ہے نا، اس کی عقل میں یہ تمام جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی اسماء جزیہ ہیں، جتنے بھی اشخاص ہیں، یہ مجرد عن المادہ خالصتاً امر کے طور پر اس کے دراکہ اور خیال میں موجود ہوں اور اس کے تعقل میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کل ما تحین حین وجودہ و ضرورتہ بالفعل فلا یتراخی ایجادہ و ایجابہ من الرحمن، جب بھی کسی چیز کے آنے کا وقت آ جائے، اس کے وجود کا اور بالفعل اس کے آنے کا، تو رحمان کی طرف سے اس کی ایجاد اور ایجاب میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، خواہ وہ عالم مجرد عقلی اور امری میں ہو۔ پہلے دراکہ میں آتا ہے، پھر عالم عقلی اور امری میں اگر جس وقت اس کا وجود ہونا ضروری ہے تو پھر وہاں آتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو ہم نے دراکۃ الموجود الکل کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں اس وجود کو جو محض تخیلاتی وجود ذہنی ہوتا ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو دراکہ میں عقل میں جو چیز آتی ہے وہ تو اپنا ایک وجود روحانی یا جو وجود امری رکھتی ہے، اور جو وجود ذہنی ہوتا ہے وہ جیسے کہ پیچھے بحث آئی تھی، وجود ذہنی وہ وجود انتزاعی ہوتا ہے، یعنی وہ خارج میں اس کا کوئی باہر سے وجود نہیں ہوتا، دماغ نے گھڑا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ نہیں ہم کرنا چاہتے، بل وصفاً لتجردہ و نزاہتہ۔ پھر تیسری بات شاہ صاحب عالم مثال کی سمجھانا چاہتے ہیں کہ پھر اس موجود الکل کی قوتوں میں ایک ایسی قوت ہے جو عالم مجرد اور عالم اجسام کے درمیان ہے۔ عالم مثال کی بحث وہاں آپ پڑھ چکے ہیں حجت اللہ میں۔ من شانہا،
اس عالم کی، اس قوت کی شان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی مجرد چیز مادی بن جاتی ہے اور کوئی مادی چیز مجرد بن جاتی ہے۔ اوپر سے جب نیچے آتی ہے تو مجرد چیز پہلے مادی بنتی ہے مثالی شکل میں، پھر دنیا میں، اور جب مادی ہوتی ہے تو یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ اگر یہ قوت متوسطہ نہ ہو تو تمام جتنے بھی امور اور ان کے جتنے بھی اثرات ہیں ان میں تشابک نہیں ہوگا، یعنی مادہ اور روح میں آپس میں کیا ہے، اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اور مثلاً زید کی صورت متعین نہیں ہوگی المتمثلہ فی ذہن ما صورت زید، کیونکہ عالم مثال کی قوت کے بغیر دماغ میں اس دراکہ میں اس کا مثالی وجود بن ہی نہیں سکتا۔ اور ولم یصح، اور یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کہ رحمان سے اس کا صدور ہوا ہے، وہو علی تجردہ المحض صورۃ مادیۃ بعینہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی ہم نے پیچھے گفتگو کی ہے وَبِمَا سَرَدْنَا لم نقف علوم المشائیہ حتیٰ اثبتوا للافلاک قوة متوسطة تقع برزخا لفیضان الصور من الرحمن وواسطا لصورت حکم عللها الکلی حرکاتها الجزیہ۔ پیچھے جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو مشائیہ کے علوم اس پر موقوف نہیں ہیں، یہاں تک کہ خود بخود ان کو ماننا پڑا ہے عالم افلاک کے لیے اس قوت متوسطہ کا۔ ہاں جی، جب تک یہ قوت متوسطہ نہ مانی جائے تو فلاسفہ یا مشائیہ کے علوم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علل کلی کے اپنے جزیات کی حرکات کے ساتھ جب وہ مانتے ہیں تو درمیان میں کوئی قوت تو ہوگی نا جو کلی کو جزی بنانے اور جزی کو کلی کی طرف منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ حق بات یہ ہے کہ یہ قوت طاری ہے پورے موجود الکل پر، مکمل طور پر طریان حملی ہے، اور وَلَہا مظاہر یتجلی فیہ، تو اس کے اندر مظاہر ہیں جو تجلیات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو فالمظہر التام، اس کا مکمل مظہر عالم مثال کا خیال العرش، سب سے پہلے عرش کی قوت دراکہ کے اندر کوئی چیز وجود میں آتی اس کا خیال آتا ہے، پھر افلاک کے خیال میں، پھر اس انسان صغیر کے خیال میں جی۔ اور ہر مظہر جب ظاہر ہوتا ہے تو اس میں موجودات کے تمام آثار، اس کے تمام احکام اپنی تمام تر بالائی قوتوں کے ساتھ آتے ہیں، تو ارواح بھی اس قوت کی صورت میں نازل ہوتی ہیں، تو ان کی اشکال اور الوان بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر وہ امر عالم اجسام میں نازل ہوتا ہے ایک شخص کی صورت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص جو ایک اس میں جزئی اور متعین شخص رکھتا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ فللانسانی، انسان کے چار وجود ہیں۔ نمبر ایک، وجود قضی بہ فی عالم الجبروت، عالم جبروت میں یعنی ذات باری تعالیٰ کی صفات کے دائرے میں سب سے پہلے انسان تخلیق کیا گیا، ایک ایک فرد، یعنی شان من شؤون الرحمن میں سے ہر ایک کی روح الگ الگ پیدا کی گئی، اور جب یہ پیدا کی گئی تھی تو اس وقت اس کا وجود عالم جبروت میں تھا، یعنی وجود جبروتی۔ اس کے بعد وہ وجود قضی بہ فی عالم الارواح، یعنی مرتبہ صفات میں خیال عرش کے اندر اس کا وجود ہوا، اور اس کے بعد اس کی روح متعین ہوئی عرش میں، عالم ارواح میں، یعنی اس کا وجود روحانی ہوا۔ اور اس کے بعد وہ وجود قضی بہ فی عالم المثال، پھر اس کے بعد اس انسان کا وجود ہوا عالم مثال میں، تنزل ہوا۔ اور پھر وجود قضی بہ فی عالم الاجسام، پھر اس کے بعد عالم ناسوت میں یا عالم اجسام میں اس کا وجود ہوا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ انسان کو صرف اس مادی دنیا کے
زمان و مکان کے دائرے کے اندر ہی مطالعہ مت کرو۔ یہ انسان ایک ایسی جامع ترین مخلوق، شان من شؤون الرحمن، ہاں جی، اسم جزئی من اجزاء الاسماء الحسنی، ایک ایسا اسم ہے جس کا ایک وجود جبروتی ہے، ایک وجود روحانی ہے، ایک وجود مثالی ہے، اور اب اس تم دنیا میں آئے ہو وجود جسمی کے ساتھ۔ تو یہ انسان اوپر سے نیچے تک آیا ہے اور یہاں سے دوبارہ اس نے سفر کر کے واپس جانا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد فتعرف، اچھی طرح بات سمجھ لے، معرفت حاصل کر لے۔ یہ بات اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی تو اگلی کتاب سمجھ میں آ جائے گی۔ معاملہ ختم ہو گیا، انسان کی بنیاد بن گئی۔ امام نوع انسانی کے وجود کے 4 دائرے آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم باقی 3 دائرے جو ہیں ان پر تو اپنے اپنے مقام پر گفتگو ہوگی۔ یہاں ہم اس کے وجود جسمی جو اس وقت دنیا میں ہے، اس پر، اس کے جسم پر کون کون سی چیزیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے ارتفاقات کیا ہیں، اس کے اقترابات، اس کی روح کے کیا ہیں، وہ اگلے مقالات میں۔ پھر ان کی اجتماعیتوں کی بنیاد پر جو ملتیں بنتی ہیں، تو تیسرا مقالہ ملل پر ہے۔ تو ان 3 مقالوں میں شاہ صاحب نے اس عالم اجسام میں جو انسان موجود ہے اس پر گفتگو کی ہے۔ تو گویا کہ مقدمے میں یہاں تک انسان کی انسانیت کی بنیاد جو دین اسلام کی اساس پر ہے یا عقلی طور پر بن سکتی ہے، وہ اس کو شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔